بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین ضیاء حیات، صدقہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم صدقے کی اہمیت کو نہیں جانتے، نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آج جو میرا موضوع ہے وہ صدقہ ہے۔ صدقہ اسلام کی ایسی عظیم عبادت ہے جو نہ صرف غریبوں کی مدد کا ذریعہ بنتی ہے بلکہ گناہوں کی معافی، رزق میں برکت، مصیبتوں سے حفاظت اور آخرت میں کامیابی کا سبب بھی ہے۔ صدقے کی اہمیت قرآن و حدیث کی روشنی میں، صدقے کے فضائل، صدقہ جاریہ کیا ہے، کن لوگوں کو صدقہ دینا چاہیے، کن لوگوں کو صدقہ دینا افضل ہے، صدقہ دینے کے آداب، یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے ضرور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس اہم پیغام سے فائدہ اٹھا سکیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ معزز سامعین و ناظرین، آج کا موضوع ہے صدقے کی اہمیت اور فضائل۔ صدقہ اسلام کی نہایت عظیم عبادت ہے۔ یہ صرف مال خرچ کرنے کا نام نہیں بلکہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کا، محتاجوں کی مدد کرنے اور معاشرے میں محبت اور ہمدردی پیدا کرنے کا بہترین ذریعہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے پھر اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر واپس کر دے۔ یہ آیت اس بات کی طرف رہنمائی کرتی ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا جانے والا مال کبھی ضائع نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ اسے کئی گنا بڑھا کر عطا فرماتا ہے۔ صدقہ کیا ہے؟ صدقہ ہر وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کسی ضرورت مند کو دیا جائے۔ صرف مال دینا ہی صدقہ نہیں بلکہ مسکرا کر ملنا، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا، اچھا مشورہ دینا، کسی کی مدد کرنا، بھوکے کو کھانا کھلانا، پیاسے کو پانی پلانا اور نیکی کی طرف رہنمائی کرنا بھی صدقے میں شامل ہے۔ صدقے کے فضائل کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ کہ بظاہر مال خرچ ہوتا نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرماتا ہے اور دنیا اور آخرت میں اس کی بہترین بدلہ جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ صدقہ مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ صدقہ بلا کو ٹالتا ہے، بیماریوں میں راحت کا سبب بنتا ہے اور انسان کو ناگہانی آفات سے محفوظ رکھنے کا ذریعہ بھی ہے۔ اس لیے مسلمان کو چاہیے کہ خوشی اور غم دونوں حالتوں میں صدقہ کرنے کی عادت بنا لیں۔ قیامت کے دن ہر شخص اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا، یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا۔ یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ جس دن سورج انتہائی قریب ہوگا اور لوگ سخت گرمی میں ہوں گے، اس دن صدقہ انسان کے لیے سایہ بن جائے گا۔ کن لوگوں پر صدقہ افضل ہے؟ سب سے پہلے اپنے والدین، پھر رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں، طالب علم، بیماروں اور دیگر مستحق افراد کی مدد کرنا افضل ہے۔ رشتہ داروں پر خرچ کرنے سے صدقے کے ساتھ صلہ رحمی کا بھی ثواب ملتا ہے۔ اب صدقہ جاریہ کیا ہے؟ صدقہ جاریہ یہ ہے کہ عام صدقے کے علاوہ ایک عظیم نعمت صدقہ جاریہ ہے جس کا ثواب انسان کے انتقال کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ مثلا کسی نے مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا، کنویں یا پانی کا انتظام کر دیا، دینی مدارس کی مدد کی، قرآن مجید تقسیم کیا، دینی کتابیں شائع کروائیں، نیک اولاد کی تربیت کرنا، ایسا علم چھوڑ جانا جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں۔ صدقہ دیتے وقت اخلاص بہت ضروری ہے، یعنی خلوص کے ساتھ دل سے دیا جائے۔
صدقہ صرف اللہ کی رضا کے لیے دیا جانا چاہیے۔ ریاکاری، دکھاوا اور احسان جتانا صدقے کے اجر کو ضائع کر سکتا ہے۔ تھوڑا سا صدقہ بھی بہت پسند کیا جائے، اللہ پسند فرماتا ہے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ روزانہ یا ہفتہ وار کچھ نہ کچھ صدقہ کرنے کی عادت بنا لیں۔ اپنے بچوں کو بھی صدقہ دیں اور اپنے بچوں کو بھی صدقہ دینے کی ترغیب دیں۔ یتیموں، غریبوں اور ضرورت مندوں کا خیال رکھیں۔ کسی کی عزت نفس مجروح کیے بغیر اس کی مدد کریں۔ ہر نیکی کو معمولی نہ سمجھا جائے، کیونکہ چھوٹی نیکیاں بھی اللہ کے نزدیک بہت بڑی ہو سکتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اخلاص کے ساتھ صدقہ کرنے، اپنا مال غریبوں میں تقسیم کرنے اور اس کا حق پہنچانے اور اپنی زندگی کو نیکیوں سے بھرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل ضیاء حیات کو زیادہ زیادہ سبسکرائب کریں، اپنے دوست عزیز اقربا میں شیئر بھی کریں، اور جتنا ممکن ہو سکے لائک اور کمنٹ ضرور کیا کریں۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔